آج میں آپ کو روزے کی حالت میں ایک سچا وظیفہ بتاتا ہوں جو کہ دولت لاتا ہے 100% انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ میں نے بھی جب یہ وظیفہ کیا تو میرے رب نے مجھے اتنی دولت عطا فرمائی کہ ثم الحمدللہ میں نے اسی دولت سے یہ گھر بنایا۔ یہ میرے رب کا احسان ہے۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو میں وہی وظیفہ بتانے لگا ہوں جو واقعی صحیح کام کرنے والا ہے۔ اب غور سے آپ سنیے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن الکریم میں جگہ جگہ پر سورہ ہود، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، بہت ساری صورتوں میں اللہ رب العزت نے اس کا کی کوڈ بتا دیا کہ میں کن لوگوں کو پسند کرتا ہوں اور کن لوگوں کو میں دولت سے نوازتا ہوں۔ یقین کریں ناظرین کہ حتیٰ کہ سورہ نور میں تو اللہ رب العزت نے کھل کے بتا دیا۔ یعنی کہ جو نچوڑ میں آپ کو بتاؤں، نچوڑ کیا ہے کہ میرے رب نے بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں بہت زیادہ رزق عطا فرماؤں، تمہارے لیے میں جیسے ہے کہ نہریں بہا دوں، تمہارے باغات سے مراد کاروبار ہوتے ہیں جن کو انسان جو ہے وہ بعد میں پھلوں کو بیچتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اتنا آسان فارمولہ بتایا، لیکن ہم انسان اس کو سمجھ نہیں پائے، اور پھر بھی ہم کبھی عامل کے پاس جا رہے ہیں، کبھی تعویذ لے رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی چیز بتاتا ہوں، ایک مکمل تسبیح میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے غور سے سننی ہے، اور یہ اتنی آسان تسبیح ہے کہ دنیا کا ہر بندہ کر سکتا ہے، اور جو کرے گا اللہ رب العزت اس کے لیے اتنی آسانی پیدا عطا فرما دے گا۔ پوچھیں کیسے؟ مجھے اتنا یقین کیوں ہے؟ نمبر 1 میں یہ خود کرتا ہوں، نمبر 2 قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ نمبر 1 اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، نمبر 2 اللہ کے نبی نے بھی یہ فرما دیا، ٹھیک ہے جی، تسبیح اتھینٹک اپنے پاس سے نہیں، اور نمبر 3 میں نے یہ خود بھی کی ہے، نمبر 4 تمام لوگ جس نے بھی یہ تسبیح کی ہے انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی زندگی ہی بدل گئی، ان کو کار کوٹھی بنگلہ مل گئی۔ چاہیے کار کوٹھی بنگلہ، سیدھی بات ہے، تو بس یہ تسبیح کر لیں۔ اس تسبیح میں اب یہ ہے کہ آپ صرف کار کوٹھی کے لیے نہ کریں، اس میں اللہ رب العزت کی تسبیح ہے، تو اللہ سے محبت بھی رکھیں، تو دیکھیں اللہ رب العزت کیسے آپ کی دولت بڑھائے گا۔ اب غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تسبیح بتائی، وہ تسبیح جس کو آپ تسبیح فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اس کو آپ عام زبان میں اس کو جانا جاتا ہے، کیسا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، یا 34 بار اللہ اکبر، یا 33 بار اللہ اکبر کہہ کے آپ ایک بار ساتھ آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا 34 بار اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کو مکمل ایسی تسبیح بنانے کے لیے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، دنیا کی آسائشیں بھی آپ کو مل جائیں، آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں، آپ کے غم بھی دور ہو جائیں، آپ اس میں ایک اور لفظ ایڈ کرتے ہیں، ایک اور، یعنی وہ شرط جو اللہ نے دولت کے لیے رکھی ہوئی ہے اور آپ کو معاف کرنے کے لیے، وہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ آپ توبہ اور استغفار کریں، تو اس میں آپ استغفار کی ایک تسبیح ایڈ کر لیں۔ فار ایگزامپل جب آپ 33 بار باقی پڑھ رہے ہیں، یا آپ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ 100 ہو گئے۔ اب باقی 100 کی آپ نے تسبیح کرنی ہے استغفر اللہ۔ ناظرین آپ غور کریں کہ دنیا کے سب سے مشہور روحانی اسکالر بابا جی عرفان الحق صاحب، آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ان کا ہر بیان اسی تسبیح سے شروع ہوتا ہے۔ کس تسبیح سے؟ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ بابا جی عرفان الحق صاحب نے اس تسبیح کو ایسے ترتیب دی ہوئی ہے، تو میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، آپ مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے کیجئے کہ پہلے 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، اور 100 بار، اب دوسرا 100 بار استغفر اللہ، کیونکہ اب یہ ایک ایسی تسبیح کا سیٹ ہے جو کہ دولت لے کے آ جائے گی، رزق لے کے آ جائے گی، اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، جو آپ کو چاہیے مانگ لیجئے۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بھی جھڑیں گے، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو گناہ کرنے سے جو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے گناہوں کے طفیل، وہ زنگ بھی دور ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کی شرائط ہیں تسبیح کرنے کی، وہ بھی پوری ہوگی۔ اب بتائیے اب اور آپ کو اور کیا چاہیے؟ سیدھی بات ہے، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، میں اگر آپ کہیں تو پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ یہ تسبیح لیکن آپ نے صبح اور شام کرنی ہے،
کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام جو جن و انس اور تمام اللہ کی مخلوق ہے وہ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتی ہے، تو آپ اس تسبیح میں شامل ہو جائیں صبح اور شام۔ اوقات آپ کی مرضی کے، نماز کے بعد کر لیں یا کسی وقت بھی، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول آخر ایک بار درود پاک، یہ ہے مکمل تسبیح۔ اول آخر ایک بار درود پاک، جب تک درود پاک نہ پڑھے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی قبولیت کے چانسز 100% نہیں ہوتے، لیکن درود پاک پڑھنے سے قبولیت کے چانسز 100% ہو جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ تسبیح کیجئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اور 100 بار استغفر اللہ۔ اب یہ جب آپ کی تسبیح مکمل ہو جائے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بار پھر درود پاک پڑھیں، دعا کریں، یا میرے مولا کریم میں نے تجھے اس کائنات کی سب سے اعلیٰ تسبیح پیش کی ہے، یہ تیرا بھی حکم ہے، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور میری بھی نجات اسی میں ہے، اور تو نے جو قرآن پاک میں ہمارے ساتھ وعدے فرمائے ہیں کہ جو استغفار کرے گا اس کے لیے میں نہریں بہا دوں گا، آسمان سے میںھ یعنی بارش برساؤں گا، کھیتی کر دوں گا، زمین کے نیچے سے نہریں چلا دوں گا۔ تو یا رب العزت میرے یہ مسئلے ہیں، تو مجھ سے بہتر جانتا ہے، مجھے جو ہے وہ رزق عطا فرما، دولت عطا فرما، بے شمار عطا فرما، اور توفیق بھی عطا فرما کہ میں تیرا شکر بھی ادا کر سکوں، تجھے یاد بھی کروں، اور تیری میں زیادہ سے زیادہ عبادت بھی کر سکوں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو مبارک ہے کہ آپ کے دن پھر جائیں گے، اور آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ اس تسبیح کرنے کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ جزاکم اللہ خیر۔